اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی العمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی العمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدیب ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر پھر ایک بار جمع فرمایا۔ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے، اور ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عنایت فرما رہا ہے۔ الحمدللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اور اللہ والوں کا صدقہ ہے، جو ہم کو ایسے محفلوں میں اللہ تعالیٰ بار بار آنے کی توفیق عنایت فرما رہا ہے۔ تو اس محفل میں کا ہمارا جو یہاں پر یہ ہفتے میں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقی دین کیا ہے، دین اصل میں دین ہے کیا، وہ ہم جان رہے تھے یہاں پر اس محفل میں اللہ والوں کے صدقے میں۔ اور مکمل دین جو ہے ہم جو شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اسلام، ایمان، احسان، یہ کل دین ہے، یہ دین کے اصول ہے۔ دین کے اصول حدیث جبریل سے 3 ہے، قرآن سے 2 ہے۔ تو مکمل ہمارے دین کے اصول کیا ہے؟ اصول دین 5 ہے: اسلام، ایمان، احسان، تقوی اور توحید۔ اور اسلام، اس 5 اصول میں سب سے پہلا اصل اسلام ہے۔ اسلام میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ الحمدللہ ہم اسی کلمہ طیبہ کو سمجھ رہے تھے، کیونکہ اس کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ جو کلمہ ہے، اس کلمے کو جاننے کے بعد، اس کلمے کو پڑھنے کے بعد ایک کافر جو ہے نا مسلمان ہوتا ہے، اسی کلمے کو پڑھنے کے بعد۔ نہیں، کفر سے ایمان والا بننا ہے تو یہ کلمہ ہے بیچ میں۔ نہیں، کافر کو اگر مسلمان بننا ہے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا پڑتا۔ تو یہ کلمے کو پڑھ کر ایک کافر مسلمان ہو جاتا، اور یہی کلمے کو پڑھ کر ایک مسلمان کیا ہو رہا؟ مومن کے درجے پر آ جا رہا۔ اسی کلمے کو پڑھ کر ایک مومن کے درجے سے جو ہے کیا ہے، صالحین کے درجے پر آ رہا، اسی کلمے سے، کوئی دوسرا کلمہ نہیں ہے۔ اسی کلمے کو پڑھ کر ایک مومن صالحین بن رہا، اسی کلمے کو پڑھ کر ایک صالحین اپنے درجے سے آگے بڑھ کر شہداء کے مقام پہ آ جا رہا۔ پھر اسی کلمہ طیبہ کو پڑھ کر ایک شہداء جو ہے وہ صدیقین کے مرتبے پہ آ جا رہا۔ اسی کلمے کو پڑھ کر ایک صدیقین جو ہے انبیاء کے مرتبے تک آ رہا۔ نبی تو بن نہیں سکتا، نبی آخر الزمان تو آ گیا، کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، لیکن مرتبہ نبوت تک پہنچ رہا اسی کلمے میں۔ تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کلمہ۔ تو ہم دین میں سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے میں اصل مقصد 1,24,000 کم و بیش 1,80,000 جو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجایا، کیا دے کر بھیجایا؟ اسی کلمے کو دے کر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جتنے بھی پیغمبر آئے تمام کے تمام لا الہ الا اللہ اس لے کے آج لا الہ الا اللہ کو ہم چھوڑ دیے، چھوڑ کے نماز نہیں
نماز سے شروع ہوتا. مکمل دن ہمارے پاس کہاں سے شروع ہو رہا؟ نماز سے شروع ہو رہا. آج غفلت ہے، لیکن حقیقت میں سب سے پہلے کیا ہے دین میں؟ کلمہ طیبہ ہے. جو کلمہ طیبہ کو ہم کو جاننا ہے. نہیں، اسی کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہم اعمال کی عمارت کھڑی کرنا ہے. کلمہ طیبہ بنیاد ہے. اگر یہ بنیاد نہ رہی تو اگر ہم عمارت بنا تو ٹھہر دی نہیں ٹھہرتی. گزشتہ ہم قرآن کی آیت سے سمجھے اس کو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کلمہ طیبہ کی مثال ایک درخت کے مائن دیا کہ الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کو ایک پاک درخت کی مثال دے کے فرما رہا. قرآن مجید میں سمجھا رہا ہے کہ یہ پاک درخت ہے. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ پاک ہے. اس آیت کو تفصیل سے سمجھے. یعنی زمین پر اگر ہمارا ایمان مضبوط رہے گا، جیسا ایمان بنیاد ہے، اس کے اوپر اعمال کی عمارت کھڑی ہوتی. اب یہ بنیاد کو نکال دو، کتنی اعمال اگر اس کے اوپر ہم جمع کرتے جاؤ، ایک وقت آتا کہ وہ گر جاتا. وہ عمارت بغیر بنیاد کے کوئی عمارت ٹھہرتی نہیں. جتنا ڈیپ جائیں گے بنیاد اتنا اوپر لا سکتے ہو. نہیں، اگر ڈیپ گراؤنڈ فلور کی اگر بنیاد ڈالیں گے تو فرسٹ فلور ڈالنا رسک رہتا. نہیں، اگر ہم G+1 کی بنیاد ڈالیں گے بلڈنگ کی تو تھرڈ فلور ڈالنا رسک رہتا. جتنا فاؤنڈیشن اتنا ہائٹ جاتا. تو زمین اب ہمارے پاس انڈیا میں کتنے 100 فلور 50 فلور 80 فلور ملیں گے. اب دوسرے ملک میں عرب ملک میں چلے گئے تو 150 فلور 200 فلور ملیں گے. نہیں، وہاں کا فاؤنڈیشن بھی ویسی ہے. جتنا اوپر جانا ہے اتنا اندر بھی جانا پڑتا. اعمال جتنا کرنا ہے ہمارے کو، ایمان جتنا مضبوط رہے گا اعمال اتنی اوپر تک جاتے ہیں ہمارے. نہیں، اسی طرح وہ یہ ہم نہیں بتا رہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مثال دے کے فرمایا. یعنی یہ کلمہ طیبہ پاک درخت ہے، یعنی اس کی زمین میں جڑیں مضبوطی سے قائم ہے اور اس کی شاخیں جو ہے نا آسمان میں پھیلی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ تو ایمان جس کا مضبوط رہے گا اس کے عمل آسمان تک جاتے. نہیں، اب ہم جو ہے سو اعمال کر رہے ہیں بغیر ایمان کے تو آسمان تک کہاں پہنچتے ہو؟ یہیں پر رہ جاتے. اور اللہ تعالیٰ بغیر ایمان کے عمل اپنے منہ یعنی ہمارے منہ پر پھینک دیں گا. نہیں، تو اللہ بچائے ہم کو ایسے اعمال سے جو بغیر ایمان کے ساتھ ہو. تو کلمہ طیبہ کو اللہ تعالیٰ پاک درخت کی مثال دے رہا، کیونکہ کلمہ طیبہ پاک ہے. کلمہ ہم بولتے نا اول کلمہ طیب. نہیں، طیب کے معنی پاک. نہیں، طیب کے معنی پاک. کلمہ کے معنی بات. یہ کلمہ طیب ہے، پاک بات ہے. یہ کلمہ طیبہ کو کلمہ طیبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے ہمارے کو. ہم کو کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے. یہ ایک ہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، دوسرا راستہ ہی نہیں ہے. یہ جس کسی کو بھی اگر اللہ تک پہنچنے کا باحیات پہنچنا ہو تو مرے بعد آٹومیٹک اللہ کے پہنچ جاتے ہیں بول کے بولیں گے. نہیں، مرے بعد آٹومیٹک اللہ کے پاس پہنچتے، وہ تو کافر بھی پہنچ رہا. نہیں، پھر ہم کو باحیات پہنچنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت آنے سے پہلے مر جاؤ. موت آنے سے پہلے مر جاؤ. اب مرنا تو ہمارے پاس حرام ہے، خودکشی حرام ہے ہمارے پاس. موت آنے سے مر جانا، کیا پھانسی لے لینا، خود کیا مر جانا. مر ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موت آنے سے پہلے مر جاؤ سے مراد یعنی جو موت کے بعد جو اللہ سے ملاقات ہو رہی نا وہ ملاقات یہیں پر کر لو، دنیا میں یہاں پر کرو. یعنی اس دنیا میں اللہ سے ملاقات کر لو. اور یہ واحد ایک ہی طریقہ ہے اللہ سے ملاقات کرنے کا، لا الہ الا اللہ. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہم 12 سنے اپنے تجدید ایمان کے لیے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ کی کلیم ہے، کلیم اللہ ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ کلام کرتے تھے. آپ نے فرمایا اے اللہ مجھ کو تجھ تک پہنچنے کا ایک آسان طریقہ بتا. بولے اللہ تعالیٰ سے آپ سوال کیے یا اللہ مجھ کو تجھ تک پہنچنے کا ایک آسان راستہ بتا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا لا الہ الا اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ یہ تو عام راستہ ہے، میں اپنی امت کو پورا کو اسی دعوت دے رہا ہوں لا الہ الا اللہ کی. یہ تو عام سب کے لیے راستہ ہے، میں مجھ کو خاص راستہ بتا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھو موسیٰ خاص راستہ بھی یہی ہے، عام راستہ بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے. نہیں، لیکن آج ہم یہ کلمہ طیبہ کو چھوڑ دی. اور صحابہ اکرام کے دور میں ایک واقعہ ہے، وہ بھی واقعہ ہم 12 سنے.
صرف ہماری تجدید ایمان کے لیے وہ واقعہ رکھتے ہیں، ہم آگے بڑھیں گے. ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، آپ اپنے مکان کے باہر تشریف فرما دیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے کچھ دن یعنی کچھ مہینے کچھ سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے. آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر تشریف فرما تھے، ادھر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. آپ نے کیا کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا، السلام علیکم. آپ نہیں سنے، آپ کوئی سوچ میں تھے، آپ نہیں سنے، جواب نہیں دیا. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکنڈ ٹائم سلام کیے، السلام علیکم، مگر آپ پھر بھی جواب نہیں دیے. اب آپ جلالی بھی رہے. آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی بہت جلالی کیفیت کے آپ متشرع ہے، آپ شریعت کے پابند ہے. تیسری بار سلام کیا آپ، اس کے بعد میں بھی آپ جواب نہیں دیے. تو آپ کیا کیا؟ سیدھا یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر اب تشریف لے کر فرمائے، یا امیر المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے یعنی کچھ وقت ہی ہوا، آپ کو ہم سے جدا ہوئے کچھ وقت ہی تھا، ہمارے اندر نفاق آ گیا، ہمارے اندر نفاق آ گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی کیا بات ہے عمر، کیا بات ہے بتاؤ. کہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے ابھی گزرا، میں 3 بار سلام کیا، آپ جواب نہیں دیے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ ہم پوچھ جائیں گے کیا کہ دریا کو خیر کیا بات ہے. تو آپ دونوں مل کے پھر آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پہ تشریف لائے. لا کر دریا کے اے عثمان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی عمر یہاں سے گزرے، آپ کو سلام کی لیکن آپ ان کا جواب نہیں دیے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جواب کیا تھا؟ نہیں کیا ہے وہ دیل پہ پانی چھینکنے کا ویسا جواب تھا، وہ یعنی زخم پہ نمک چھڑکے کا جواب تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی پیر ہے، پہلے آپ 3 بار سلام کرے، جا کے پھر کمپلینٹ کرے، پھر آنے کے بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دریافت کریں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہاں سے عمر گزرے تو آپ ان کو سلام کا جواب نہیں دیا، تو آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ، یا امیر المومنین، عمر جو ہے یہاں سے گزرے ہی نہیں، یہاں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے گزرے ہی نہیں بولے. اب اور آپ کا جو سو جیسا بولے نا یعنی زخم پہ نمک چھڑے تو کیسا ہوتا، اور آپ کو جو سو غصہ آ گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، آپ سوچے کہ یا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شاید کوئی گہری سوچ میں تھے، کوئی فکر میں تھے، آپ گہری سوچ میں تھے یا فکر میں تھے، اس لیے آپ شاید نظر نہیں پڑی آپ کی. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، ہاں امیر المومنین، میں بہت گہری سوچ میں تھا، فکر میں تھا میں. تو بتائیے کیا فکر ہے؟ آپ سوال کیے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا فرمایا معلوم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے جدا ہو گئے، پردہ فرما گئے، لیکن ہم ایک سوال یعنی مدار نجات کیا ہے پوچھنا ہم بھول گئے. نہیں ہم جو ہے مدار نجات کیا ہے یعنی ہماری نجات کا ذریعہ کیا ہے پوچھنا بھول گئے. صحابہ اکرام، نہیں صحابہ اکرام کا مقام کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں آپ سے اللہ راضی ہے، نہیں آپ اللہ سے راضی ہے، اللہ آپ سے راضی ہے، دونوں ایک دوسرے سے راضی ہے. آپ کچھ نہیں فکر ہے مدار نجات کی، لیکن ہمارے کو نجات کی کیسا ملتی؟ نماز سے ملتی سمجھ رہے نہیں، نماز پڑھ لی تو نجات ملتی، نماز پڑھے تو نجات کیسا ملتی؟ تو نماز سے جنت کی کنجی ملتی، جنت نہیں ملتی. یہ بات ہمیشہ ہم ذہن میں رکھنا، نماز سے جنت کی کنجی بے شک ملتی مگر جنت نہیں ملتی، جنت تو لا الہ الا اللہ سے ملتی. تو آپ فرمائے کہ میں بہت گہری سوچ میں تھا کہ مدار نجات ہے کیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے آپ فکر مت کریے، میں پوچھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدار نجات کیا ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے سر بتائیے امیر المومنین کہ کیا ہے مدار نجات. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مدار نجات، یہ فرمایا. تو یہ مدار نجات جو ہے کلمہ طیبہ ہے، آج ہم اس کو سمجھ رہے ہیں یہاں پہ، نہیں اس کو مضبوط کریں گے. تو صحابہ کرام کو اتنی فکر تھی لا الہ الا اللہ کے تعلق سے، لا الہ الا اللہ کو جانے آپ لوگ، نہیں جانے تو آپ کو بخشش کا ذریعہ ایک ہی چاہیے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ایک ہی ہے، اور تمام کے تمام بخشش کا ذریعہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ. آج ادھر کسی کی توجہ ہی نہیں، آج ادھر اعمال کے اوپر ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. نماز کا انکار کون کرا؟ نماز کا تو انکار کرتے ہیں، ہم خود نماز پڑھتے ہیں، نماز چھوڑتے نہیں. ہمارا جو پروگرام ہے عشاء کی نماز سے شروع ہوتا، نہیں ہمارا پروگرام عشاء کی نماز سے شروع ہوتا، اس کا ذکر کی محفل ہوتی، سلام ہوتا،
پھر تجدید ایمان ہوتا ہمارا نے، نماز کو تو نہیں چھوڑے. تو نماز کیا ہے؟ سیکنڈری ہے نماز، بعد میں پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کے اوپر نماز ہے. اب اس کے اوپر آپ کیسی نماز پڑھ دیں، اگر آپ بتایا نا مومن کے درجے پر اگر آپ لا الہ الا اللہ اگر سمجھ رہے آپ تو مومن کے درجے پہ رہ کے اگر لا الہ الا اللہ کو سمجھ تو آپ صالحین بنیں گے. صالحین سے ہم کیا بنیں گے؟ صدیقین، یعنی شہداء بنیں گے، صدیقین بنیں گے. انبیاء کے یعنی وہ مقام تک جائیں گے، وہاں تک نبی تو نہیں بن سکتے، وہ مقام تو حاصل کر سکتے، عمل تو کر سکتے نا نہیں، لیکن اس کو چھوڑ دی لا الہ الا اللہ. تو آج ہم دین میں سب سے پہلا اصل جو ہے اسلام ہے، اسلام میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کو ہی رکھا، یعنی اتنی اہمیت ہے کلمہ طیبہ کی. تو کلمہ طیبہ کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے کلمہ طیبہ، یعنی کلمہ طیبہ کو کلمہ طیبہ کیوں بولتے ہیں؟ کلمہ طیبہ کو کلمہ طیبہ کیوں کہا جاتا؟ کیونکہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ پاک بات ہے. کیسا پاک ہے؟ کیسا پاک ہے؟ کلمہ طیبہ کو کلمہ طیبہ کیوں بولتے؟ معلوم ہونا نا، یہاں سے ہم کو سمجھتے جانا ہے، نہیں یہاں سے سمجھتے جانا ہے کلمہ طیبہ کو. تو کلمہ طیبہ کو کلمہ طیبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک ہے، نہیں اللہ پاک ہے، اللہ کا کلام بھی پاک ہے، نہیں لانے والے رسول بھی پاک ہے، نہیں اور یہ جس کسی کے پاس بھی جاتا ہے نا یہ اس کو پاک کر دیتا ہے. کیسا پاک کرتا؟ کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کر دیتا. اس کا کام ایک ہی ہے کلمہ طیبہ کا. نہیں کلمہ طیبہ کو کلمہ طیبہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ پاک ہے، اللہ کا کلام پاک ہے، لانے والے بھی پاک ہے، اور یہ جس کسی کے پاس بھی جاتا ہے اس کو کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کر دیتا ہے. اس لیے اس کو کلمہ طیبہ، ہم کو کلمہ طیبہ سمجھنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا کلمہ طیبہ کو سمجھنے کا. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کلمہ جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. تو جاننا نہیں جاننا بھی جاننے کا کام ہے. لا الہ الا اللہ جانیں گے تو اس پر عمل کر سکیں گے. نہیں نماز کا طریقہ معلوم ہے تو نماز پڑھیں گے، طریقہ نہیں معلوم تو نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. کلمہ طیبہ کا عمل کیا ہے معلوم کرنا پڑتا نا. نہیں وہ کہاں ملتا ہمارے کو؟ وہ اولیاء اللہ کے پاس ہی ملتا. کیونکہ اولیاء اللہ کیا کرے؟ کلمہ طیبہ کو لے لیے، ایمان کو لے لیے. سب سے پہلے ایمان ہے، بقیہ جتنے بھی عمل ہے سب بعد میں. تو ہم کو کلمہ طیبہ سمجھنا ہے. کلمہ طیبہ میں اور بھی 3 ناموں سے اس کو جانا جاتا. کلمہ طیبہ کو کلمہ طیبہ کو اور بھی 3 ناموں سے جانا جاتا. ایک تو ہے ٹوٹل 4 نام ہے کلمہ طیبہ کے. کلمہ طیبہ اور دعوتی کلمہ اور نورانی کلمہ، ازلی کلمہ. یہ کلمہ طیبہ کو ٹوٹل 4 ناموں سے جانتے. کلمہ طیبہ اور کیا ہے؟ دعوتی کلمہ، نورانی کلمہ، ازلی کلمہ. تو کلمہ طیبہ کو طیبہ کیوں بولتے وہ تو سمجھیں. اب دعوتی کلمہ کیوں بولتے؟ اس میں کلمہ طیبہ کو دعوتی کلمہ بھی کہا جاتا ہے. کیوں وہ دعوتی کلمہ کہا جاتا ہے اس کو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے الہ ہونے کی دعوت دے رہا. اللہ اس میں اپنے الہ ہونے کی دعوت دے رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دعوت دے رہا. یہ کلمہ طیبہ کو دعوتی کلمہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے. اور اس کو نورانی کلمہ بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ نور ہے، اللہ نور ہے، اللہ کا کلام بھی نور ہے، لانے والے بھی نور ہے، اور یہ جس کسی کے پاس بھی جاتا ہے نا اس کو نور علی نور کر دیتا ہے. یہ اس کی تعریف ہے نورانی کلمے کی. اور یہ کیا ہے؟ ازلی کلمہ بھی ہے، کیونکہ ازل سے یعنی ازل سے ابد تک رہیں گا. ازل کس کو بولتے ہیں؟ کہ جس کی ابتدا کا پتہ نہیں ہے، کہاں سے شروع ہوا نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ کے. نہیں ارے انتہا یعنی ازل سے ابد تک، ابد یعنی اس کی انتہا نہیں معلوم کہ کہاں جا کے ختم ہوگا یہ نہ، یعنی اس لیے کو ازلی کلمہ بھی کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے کلمہ طیبہ کو کلمہ طیبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اب ہم جو پاک درخت کی بات کی نا، کہ اللہ پاک ہے. اللہ پاک ہے سے مراد کیسا پاک ہے؟ اللہ تو پاک ہی رہیں گا نا بھائی. پھر جاننا نہیں جانا اللہ پاک کیسا پاک ہے. اللہ تعالیٰ ایک شے ہے کیا؟ کپڑا ہے ناپاک ہے اس کو دھو دی تو پاک ہو گیا. اللہ ویسا پاک ہے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ویسا پاک نہیں. اللہ کیسا پاک ہے؟ اللہ جو ہے سنا کفر اور شرک سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کفر اور شرک سے پاک ہے. کفر اور شرک سے پاک سے مراد کیا ہے؟ اللہ کیا کفر کرتا، شرک کرتا؟ کس کے ساتھ کفر کریں گا، کس کے ساتھ شرک کریں گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ
कुफ्र और शिर्क की गंदगी से पाक है ये। वो कैसा है बोले तो, हम अगर अल्लाह को इला माने, इला जाने, इला देखे या ना देखे, या ना माने ना ना बोले, तो भी वो इलाही है, वो पाक है उससे। हम अल्लाह की ज़ात में अगर उसको किसी गैर को शरीक करें ना, तो हकीकत में शरीक ना होता कोई भी, हम शरीक करते हैं उसको, वो शिर्क से भी पाक है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला कुफ्र और शिर्क से गंदगी से पाक कैसा है, कुफ्र से भी पाक है और शिर्क से भी पाक है। यानी अगर हम अल्लाह का इनकार कर दिए, अल्लाह है नहीं तो अल्लाह नहीं है अल्लाह, हम बोल रहे हैं अल्लाह नहीं है बोल के, तो अल्लाह ये कुफ्र से भी पाक है। हम क्या पूरी दुनिया मिलके भी पूरी मखलूक भी बोल दिया अल्लाह नहीं है, तो भी अल्लाह से पाक है, अल्लाह है। यानी ऐसे कुफ्र से भी पाक है अल्लाह ताला, नहीं शिर्क से भी पाक है। मतलब अगर हम अल्लाह की ज़ात में किसी गैर को अगर पूरी मखलूक मिलकर अगर शरीक कर दी, नहीं कर दी, हम बोल रहे हैं अल्लाह के सिवा और एक भी है अगर बोले, तो अल्लाह उससे भी पाक है, कुफ्र और शिर्क की गंदगी से पाक है अल्लाह ताला, नहीं। इसीलिए करीमत तैयबा की मिसाल एक दरख्त की तरह दे अल्लाह ताला, नहीं। अब दावती कलमा क्यों दे अल्लाह ताला, ये करीमत तैयबा है। अब दावती कलमा क्यों बोलते हैं इसको, दावती कलमा क्योंकि अल्लाह ताला अपने इलाह होने की दावत दे रहा, अल्लाह ताला इलाह होने की दावत दे रहा। तो फिर दुनियावी एतबार से अगर देखेंगे हम, अगर हमको कोई दावत देकर बुलाया, हमको कोई दावत दिए, दावतनामा दिए, दावतनामा देने के बाद में भाई आज शाम में आपकी खाने की दावत है, खाने की दावत है, तो हम क्या करते हैं, हम भाई उन्हें खाने की दावत दिया, खिलाता कि नहीं खिलाता कि, अपन टिफिन साथ लेके जाएंगे बोलते हम, नहीं खिलाया तो नहीं। दुनियावी मिसाल समझने के लिए, अगर मैं मेरे दोस्त को दावत दिया, नहीं, या दोस्त मुझको दावत दिया, तो आज शाम में आपकी दावत है खाने की, आ जाइए आप, तो मेरे को डाउट आता भाई उन्हें दावत तो दिया, खिलाता कि नहीं खिलाता कि, तो मैं मेरा टिफिन साथ लेके गया तो क्या बोलता दोस्त, क्या बोलता हूँ, क्या तेरे को मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, मेरे अंदर कुव्वत है, दावत दिया, खिला सकता हूँ बल्कि, तो ये दावत दिया ना मैं, तो टिफिन लेके क्यों आया, नहीं। ये एक दावत हो गई, तो उन्हें नाराज हो जाता उन्हें दोस्त, नहीं। दावत दिया मैं खिलाने की, मैं खिलाता था, मेरे अंदर ताकत है बोल के तो मैं दावत दिया ना, 100 आदमी को दिया, 200 आदमी को दिया, 2000 आदमी को दिया, 2 आदमी को दिया, 1 आदमी को दिया, जितनी मेरी ताकत है दावत दिया मैं, नहीं दिया नहीं दिया, तो टिफिन लेके जाते साथ में, नहीं लेके जाते। और एक तरीका है दावत देने का कि अक्सर शादी की दावत रुखों पे दी जाती है, नहीं, इनविटेशन कार्ड बनाया जाता है शादी में, बस हर शादी में खाने का इंतजाम तो रहता नहीं, हर शादी में। अब आजकल होगा ज़रूरी खाना, पहले कहाँ था खाना, निकाह कर लिए घरों को चले गए, नहीं। अब शादी में बाद लोग खाना रखते भी, बाद नहीं भी रखते, नहीं। अब वो उसमें सिर्फ शिरकत की दावत है, दावत को समझे नहीं हम, कार्ड में यानी इनविटेशन कार्ड में जो है सिर्फ शिरकत की दावत है, खाना वगैरह नहीं है, खाली आना, शिरकत करके दुआ देके चले आना, उसमें लिख दिए। हम बोले अभी शादी आजकल चल रहा, में खाना रहता, दावत पड़े नहीं पूरी सही, आगे दावत चले गए, फुल भूखे, दोपहर में भी खाना नहीं खाए, शाम में दावत है ना भाई अच्छा खाएंगे, फुल जबरदस्त खींच के खाएंगे बोल के दोपहर में भी खाना नहीं खा के हम चले गए दावत में। जाने के बाद वहाँ पे निकाह होगा, सब चीज़ें तो चाय पिला दिए, आइसक्रीम खिला दिए, गर्म मौसम में गर्मा है तो जो भी है थोड़ा रिफ्रेशमेंट दे दिए, खा लिए चले। अरे भाई मैं इतनी भूख लगी, फिर मैं तो गलती किसकी है, दावत देने वाली की है, नहीं दावत में जाने वाले की, उन्हें दावत पड़ा ही नहीं, उन्हें शिरकत की दावत है, इन्हें भूखा प्यासा क्या, नहीं। अब और एक तरीका है उसका कि कार्ड में लिखा हुआ है कि खाने की भी दावत है, नहीं खाने की भी दावत है, तो अब इन्हें पहले धोखा खाया हुआ था, एक बार जो धोखा खा लिया, क्या बोलते हो, दूध का जरा छाछ भी फूके भी दावत है, नहीं। तो एक बार उसको तजुर्बा हो गया, अरे भाई मैं दावत में नहीं खा के गया, परेशान हो गया, नहीं बोल के क्या करा, फिर दावत नहीं पड़ के क्या करा, फुल पेट भर खा लेके कर लेके चले गया दावत, जाते वहाँ पे जबरदस्त डिशा है, क्या बोलता उसका, फुल यहाँ तक खा लिया अपने घर में खाना खा लेके गया वहाँ पे, जाने का देखे तो वहाँ पे क्या क्या की चिकन है, मटन है, फिश है, मरग आजकल 21, 20, 30 डिशा चल रहे हैं आजकल, नहीं अगर मैं 20 डिश बनाया तो सेकंड डे 22 डिश आ गए, फिर उसके बाद 25, 30 होते होते 100 डिशा आ गए, नहीं वेजिटेरियन करते, नॉन वेजिटेरियन करते, अलग ही है वो। तो अब उन्हें खा पी के क्या, तो कितना पछता था वहाँ पे, नहीं अरे मैं खाली पी के खा के आया, वहाँ देखे तो मुँह में पानी आता, मैं खा नहीं सकता वहाँ, नहीं क्या करेंगे अब, खाना ऐसी चीज़ एक बार खा लिया सेकंड टाइम नहीं खा सके, कितना भी अच्छा खाना सब मेरे को, नहीं। तो दावत को समझा नहीं उन्हें, दावत को जो नहीं समझता ना ऐसे परेशान होगा, ये दुनियावी एतबार से, नहीं
یہ دنیاوی اعتبار سے. اب اللہ دعوت دے رہا کلمت طیبہ پہ, میرے سوا تیرا کوئی حاجت روا نہیں. اللہ دعوت دے رہا میرے سوا تیرا کوئی حاجت روا نہیں. اب ہمارے دل میں آتی بات, ہمارے دل میں آتی حاجت روا تو اللہ ہے, نہیں حاجت روا تو اللہ ہے, لیکن میں کام نہیں کرا تو کیسا, میں کام نہیں کرا تو کیسا, نوکری نہیں کرا تو کیسا, کاروبار نہیں کرا تو کیسا, تجارت نہیں کرا تو کیسا. آتی نہیں آتی بات. اللہ حاجت روا ہے, ایمان ہے نا سب کا, ہر مسلمان کا ایمان ہے اللہ حاجت پوری کرتا. پھر بھائی کام کیوں کرو پر اللہ تعالیٰ, اللہ دعوت دے رہا میں حاجت پوری کرتا ہوں, نہیں میں حاجت پوری کرتا ہوں بول کے دعوت دے رہا اللہ تعالیٰ. تو ہم جیسا انہیں کھانا کھلاتا ہوں بول کے بولا ہم سب چھوڑ دینا, نہیں سب چھوڑ دینا, نہیں چھوڑتا ہمارے سے, نہیں. مگر یہ نوکری تجارت کاروبار جو ہے نا, یہ سب سے بڑا کیا ہے, بت ہے. یہ بت دکھتا نہیں ہے, شرک ہے یعنی خفی ہے. یہ شرک 4 قسم کا ہے. شرک 4 قسم کا ہوتا. ہم سمجھے شرک ایک ہی ہے. شرک کے 4 اقسام ہیں. ایک ہے شرک جلی, کھلم کھلا شرک, سامنے بت کو رکھ کے پرستش کرنا, یہ شرک جلی ہے. یہ شرک جلی ہے, سب سے اعلیٰ شرک ہے, یہ بڑا شرک ہے, بخشش ہی نہیں ہے اس کی. ایک ہے شرک خفی, چھپا ہوا شرک ہے, یہ دکھتا نہیں ہے, یہ دکھتا نہیں. کون سا شرک ہے یہ دکھتا نہیں سے مراد دل میں ایک بات آتی, اللہ حاجت روا ہے, میرا آج کاروبار چل رہا, کل بیٹھ گیا تو کیسا, کل کاروبار نہیں چلا تو کیسا, 4 5 5 6 بچے میرے, ایک حیبت رہتی دل میں. صبح اٹھتے ہی جیسو دکان کو کیسا اس کو ڈیولپ کروں کاروبار کو, کیونکہ میں کل کا زمانہ ہے میرے کو, کیسا کل کا, نہیں خیال ادھر ہی جاتا ہمارا. یہ کیا ہے, یہ وہ اگر وہ چلے گا. ایک مرتبہ ہمارے دادا پیر کا واقعہ ہے, بیگم بازار میں ہمارے ایک سلسلے کے دکان تھی ہمارے پیر بھائی کی, سمجھو کسی کی, تو دکان بیگم بازار میں فسادوں میں جل گئی. تو آئے پیر کے پاس, اب اکثر لوگ آ جاتے ہیں اللہ والوں کہتے ہیں مصیبت کا حل ملتا ہے, دکان جل گئی. تو آئے اپنے شیخ کے پاس, ہمارے دادا پیر کے پاس, آگے مرید عرض کے, ایک اللہ والوں کی واقعہ سمجھ کے چلیں گے. تو مرید کی دکان جل گئی فسادوں میں, آئے شیخ کے پاس, حضرت میری دکان جل گئی, کیسا, اچھا دکان جل گئی, پھر اب کیسا پوچھے حضرت. تو بیٹا نے بیوی کا سونا ہے پورا بیچ دیتا ہوں, بیچ کے جو سو پوری دکان کو پھر جیسے کہا کر لیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اچھی بات. پھر جل گئی تو کیا کرتا آپ اسے, میرا ذاتی گھر ہے وہ بیچ ڈالتا ہوں, بیچ دے کے جو ہے سو پھر اس کو ڈیولپ کرتا ہوں. پھر جل گئی تو کیسا, اللہ والے خطرناک رہتے, اس کو نہیں توحید بتا رہے ہیں وہاں پہ واقعے میں. پھر جل گئی تو کیسا, میں آپ بولتا ہوں پھر جل گئی تو اللہ مالک ہے, بولا اللہ مالک ہے. ارے میاں تو اتنا سب نقصان کر لے کے سونا بیچ دیا بیوی کا اور گھر بیچ دے کے پورا نقصان ہونے کے بعد میں اللہ کو مالک بول رہا. تو اگر پہلے جگہ اللہ کو مالک بتا تو دکان ہی نہ جلدی دیتے. اللہ کو مالک بولنا تھا دکان کا, یہ دکان کا مالک اللہ ہے, میں اس کی نوکری کر رہا ہوں, نہیں. جس طرح ایک ہم اگر دکان کے سیٹ ہے, یا ہم کوئی دکان میں کام کر رہے ہیں. اب دیکھو اللہ اور بندے کا معاملہ کیسا رہنا, صرف دکان میں بول کے نہیں, ہم نیند میں سے اٹھنے سے لے کے سوئے تک کے اللہ کے نوکر بن کے رہنا. وہ کیسا بننا طریقہ ہے. دکھنے میں تو ہم مالک دکھ رہے ہیں دکان کے, نہیں دکان کے مالک نہیں, مگر حقیقت میں دکان کے مالک نہیں ہے. اگر ہمارے دل میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی آ گیا کہ دکان کا مالک میں ہوں, تو یہ شرک خفی ہے. شرک خفی بتا رہا ہوں میں. شرک جلی تو کوئی بھی نہیں کرتا مسلمان, سامنے بت کو رکھ کے کوئی مسلمان کرتا, کوئی بھی غیر غلط کام نہیں کرتا, پر شرک خفی کرتا مسلمان. شرک خفی غفلت میں ہے, یہ شرک سے بچتے, لا الہ الا اللہ کر سمجھیں گے تو شرک خفی سے بھی بچتے. اس کے بعد ایک اور, یہ شرک سے بچنے کے بعد ایک اور ایک شرک ہے, شرک اخفا. یہ اندرونی شرک ہے, یہ چھپا ہوا بھی نہیں ہے, اندر ہے, چھپا ہوا رہا. یہ کھڑکی چھپی ہوئی ہے, ذرا پردہ ہلا تو دکھتی نہیں, کھڑکی کے ادھر سے کا تو دکھتا ہی نہ, یہ اندرونی شرک ہے, دکھتا ہی نہ وہ, نہیں. یہ اس کو کیا بولتے, شرک خفی. ایک ہے شرک جلی, شرک خفی, شرک اخفا. اس کا چوتھا ایک اور ایک شرک بھی, اس سے بھی بچنا ہے, شرک خفی الاخفا, نہیں اندرونی اور زیادہ اندرونی شرک ہے. یہ 4 شرکوں سے بچنا ہے. ہم صرف شرک جلی سے بچ رہے ہیں, نہیں. تو شرک خفی سمجھنے کے بتا رہا ہوں. تو دکان جلی تو پہلے اگر اللہ کی ملک بن جاتی دکان جل دی تھی,
नुकसान नहीं होता, मोमिन को कभी नुकसान नहीं होता, नहीं, क्योंकि मोमिन जो है ना अल्लाह की मिल्क बनता और अल्लाह का नौकर बन के काम करता, नुकसान नहीं होता। नुकसान जो बज़ाहिर दिखेगा, नुकसान मोमिन का बज़ाहिर दिखेगा, नहीं एक आम मुसलमान को दिखेगा, इन्हों मोमिन है, इन्हों अपने आप को अल्लाह वाले बोलते हैं, इनको नुकसानों पे नुकसान हो रहे, नुकसानों पे नुकसान हो रहे, दिखता हो उसको, इसके दिल पे असर नहीं होता, मोमिन के दिल पे असर ही नहीं होता। नहीं, नुकसान हुआ तो तकलीफ होना ना भाई दिल को, तकलीफ नहीं तो नुकसान कौन सा? नहीं, मेरे घर को अगर नुकसान पहुंचाया, कुछ दीवार टूट गई या कुछ मेरी गाड़ी को, मेरी अपनी ओन गाड़ी को कोई एक्सीडेंट कर दिया, टक्कर मार दिया, गाड़ी खराब हुई, तो किसको तकलीफ होती? मेरे को होती ना तकलीफ, किसी और को तो नहीं होती तकलीफ। नहीं, तो मोमिन की खुद की जो ओन प्रॉपर्टी रहती है, ओन गाड़ी रहती है, अगर उसको नुकसान हुआ तो नुकसान बाज़ाहिर तो दिखता, मोमिन को तकलीफ नहीं होती। कैसा तकलीफ नहीं होती बताओ? वो इस मिल को अल्लाह की मिल समझता। नहीं, हम मेरी गाड़ी को आप मेरी मिल समझ रही, मेरी गाड़ी एक्सीडेंट होगी तो आपको तकलीफ नहीं होती, नहीं मेरे को तकलीफ होती, क्यों? मैं मालिक हूँ, मालिक को तकलीफ होती। तो मैं अगर अपनी दुकान को अल्लाह की मिल बोल दिया तो अब अल्लाह के वजह हिफाजत कोई कर सकता? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो हम अल्लाह के नौकर बनना है तो कैसा बनना है, मिसाल से समझेंगे। अल्लाह के नौकर बनना है तो, क्योंकि अल्लाह दावत दे रहा ना, दावत को समझना, नहीं समझेंगे तो कैसा? फिर खबर में खाते जूते, फिर नहीं खबर में खाते जूते, नहीं यहाँ तो खा पी के जाएंगे मगर वहाँ भूखे रहना पड़ता, अगर यहाँ अगर अल्लाह की जो दावत को नहीं समझेंगे तो हमको अगर अल्लाह की नौकरी करना है, अल्लाह के नौकर बनना है तो कैसा बनना? तो अगर हम किसी दुकान के सेठ है या फिर हम किसी के पास काम कर रहे, नहीं हम किसी के पास, जैसा कि एक किराना जनरल शॉप है, समझिए बहुत बड़ा किराना जनरल शॉप है, तो उसका सेठ को कुछ काम आ गया अचानक, एक 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए आउट ऑफ जाना पड़ा, कोई दूसरा उसको बैठने के लिए है नहीं काउंटर पे, तो उन्हें क्या करता, जो अपना जो पुराना नौकर है, जो पुराना मुंशी है, जो भी है जिसके ऊपर उसको भरोसा है, उसको क्या करता, मैं तुम दुकान संभालो, मैं जरा 1-2-4 दिन के बाद में आता हूँ, 1 हफ्ते के बाद आता हूँ, 1 अरसे तक मैं आता हूँ। जैसा कि अपने पास जीपीए होल्डर जैसा बता दें, हमारे पास जनरल पावर ऑफ अटर्नी जो प्रॉपर्टी में आती है, मैं कुछ काम से गया तो आप ये प्रॉपर्टी बेच सकते हो, जीपीए देके जा सकते, तो वैसा ही क्या करता, काउंटर हवाले करके चले जाता। अब जब उन्हें काउंटर पे जाके बैठ जाता, उन्हें काउंटर पे यानी गले पे जाके बैठता है, अपने सेठ की जगह पे बैठता, तो जो लेने वाला था ना, जो कस्टमर्स आते, क्या बोलते कस्टमर, सेठ ये दियो, सेठ साबुन दियो, सेठ कोलगेट दियो, सेठ चावल दियो, किसको बोल रहे नो? सेठ किसको बोल रहे नो? वो नौकर को बोल रहे, सेठ ये दियो, वहाँ बैठ गया ना उन्हें जगह पे, वो सेठ शक्कर दियो, सेठ चावल दियो, सेठ पत्ती दियो, सेठ फला दियो, सेठ फला दियो, फला दियो, बताओ अब वो नौकर क्या करना? सब जने मेरे को सेठ बोल रहे, नहीं सब जने मेरे को सेठ बोल रहे, लेकिन उसके दिल में क्या बात आती है? उसके दिल में, नौकर के दिल में, सेठ बोल रहा है नहीं, मैं सेठ का हूँ, मैं सेठ तो मेरा मालिक है, मेरा बॉस है, सेठ तो नहीं मेरा सेठ है, असल सेठ तो उन्हें मेरे को बिठा के क्या थोड़े, उन्हें आएगा तो मैं हट जाऊंगा, उन्हें देख लेंगे, फिर उन्हें सेठ है, मैं सेठ कहाँ का? नहीं, अगर मैं सेठ समझ गया, नहीं अब लोग मैं सेठ 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 बोलता हूँ, मैं सेठ बोलता हूँ, खत्म। अब क्या कर रहे हैं? शिरक कर रहे हैं उसमें, सेठ की जगह ले लेना, नहीं। अब वही नौकर को अगर वो उस दौरान में कुछ नुकसान हो गया तो उसको तकलीफ नहीं होती, उसको कहीं होती कि वो प्रॉपर्टी उसकी है नहीं, वो नहीं, ये तो हमारे सेठ की है, उसको तकलीफ होती नहीं। नौकर जैसा जिंदगी, नौकर जब सीट पे बैठ रहा सेठ की, मगर उसको नहीं, उसका अंदर की दिल की कैफियत क्या है उसकी, मैं सेठ ना हूँ, सब बोल रहे सेठ, सब बोल रहे सेठ, पूरी दुनिया भरी सेठ सेठ सेठ, मैं सेठ नहीं हूँ, मैं तो नौकर ही हूँ, मैं भी नहीं। अब पूरी दुनिया भर ये घर फला शख्स का है, ये गाड़ी फला शख्स की है, ये गाड़ी फला शख्स की है, तो मैं मेरी गाड़ी समझ जाता हूँ, मैं मेरी गाड़ी समझ गया, मेरा मकान समझ जाता, क्या है शिरक खफी है ये। मौला देख रहा ऊपर से, ये प्रॉपर्टी, ये लहू मुल्क समावाती वमा फिल अर्द, जो कुछ के जमीन और आसमान में तमाम की तमाम चीज मेरी है, नहीं ये मौला इसकी समझ रहा उन्हें, मैं 4 दिन इसको खाली दुकान संभाला बोल के क्या तो नहीं, अपनी समझ के कब्जा कर लिया उन्हें, नहीं। अब उन्हें नौकर कब्जा करा तो सेठ जब आएगा तो उसे दोस्ती करता, दुश्मनी करता, उन्हें पूरा हिसाब चुट्टा करता, उसका केस डालता, जेल पहुंचाया था उसको, नहीं वहाँ पहुंचाया था। उन्हें आने के बाद में मगर ये नौकरी में आना नहीं है, हमको जाना है वहाँ पे मौला की बारगाह में जाना है, वो नौकरी में, दुनिया की नौकरी में सेठ आता यहाँ पर, नहीं सेठ आके हिसाब किताब लेता। ये नौकरी कब तक करना है हमारे को? जब तक हमारी हयात है, जब हमारी हयात खत्म हो जाएगी ना, सेठ हमारे पास नहीं आएगा, नहीं सेठ बुलाता, ये बड़े लोगों के काम आ रहे थे, ये बड़े लोग जो है तो आते ने हिसाब किताब करने के लिए, नहीं। अब कोई एमएलए एमपी को अगर कोई नुकसान पहुंचाए तो उन्हें आगे हमारे बराह रास्त, हमारे हम गिनती में भी नहीं आते, हमारे आगे बात करता उन्हें, नहीं अपने पट्टे बुला जाओ, उसको बुला के लाओ बोल के बोलता, नहीं
تو پٹھے کو بلا کے انہیں اپنے گھر پہ حساب لیتا، انہیں بڑا آدمی بڑا سیٹ جو رہتا وہاں بلا کے حساب لیتا. اللہ میاں کیا کرتے؟ اللہ میاں جیسا ہمارا موت آتے فرشتے کو بھجاتے سیدھا پہنچاتے اللہ کی بات. کیا ہوا میاں؟ تو اب مالک بول رہا تھا نا تیرے گھر کا مالک، اب کون ہے تیرے گھر کا مالک؟ تو یہاں ہے نہیں. اب کون ہے تیرا؟ میرا بیٹے ہے. تیرے بیٹے بھی مریں گے ایک دن، تیرے بیٹے بھی مریں گے، اس کے بعد کون مالک رہے گا؟ ان کا بیٹا مالک رہے گا. نہیں یہ مال کون مالک ہے؟ آخر میں کون مالک ہو رہا؟ مولا مالک ہو رہا. نہیں یہ حساب مال لیں گا، خبر میں لیں گا، وہاں پہ حساب کتاب ہوں گا. وہاں پہ یہ خبر کیا ہے؟ جیل ہے، کوٹر گارڈ ہے. یہ خبر جو ہے کافر کے لیے جیل ہے، مومن کے لیے کیا ہے وہ؟ یعنی خبر ایسی چیز ہے مومن کے لیے جیسا کافر دنیا میں رہتا نا ویسا مومن خبر میں رہتا. کافر یہاں پر نہیں جنت بنا کے رکھتا یہاں پر، لیکن وہاں پر کی حساب کتاب ہو، کیونکہ اس کو اپنی سمجھ لیتا انہیں، یہ بھی میرا وہ بھی میرا، یہ چیز میری وہ چیز میری، ہر چیز کو میری 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 مرضی. اللہ تعالیٰ جو سو قرآن مجید میں فرما رہا کہ ایک وقت ایسا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اے وہ انسان ایک تجھ پر ایک دور ایسا بھی گزرا تیرا یعنی ذکر بھی نہیں تھا تیرا یعنی کوئی تو قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا بولے اللہ تعالیٰ. نہیں کیا فرما ایک ایسا ہم جیسے 40 سال کے ہیں، 41 سال پہلے ہماری کوئی نشانی نہیں تھی، پھر ایک وقت ایسا آئے گا ہم پھر ختم ہو جائیں گے. نہیں سب چیز یہیں پر رہ جائیں گی، ہم چلے جائیں گے. جاتے وہاں پہ حساب کیا ہوا؟ تم سیٹ بنے تھے نا وہاں پہ، نہیں کیسا کیس ڈالتا انہیں اس کا سب چیز آ رہے تھے. جی پی ہولڈر کے معنی کیا رہتے ہیں معلوم؟ یہ تو اورلی پڑھ کے چلے گا. ایک اور ایک جی پی رجسٹرڈ ہے ڈاکومنٹ. میں اگر کہیں باہر جا رہا ہوں یا پھر میری پراپرٹی میں بزی ہوں، ٹائم نہیں مل رہا، میری پراپرٹی کو میں ایک تھرڈ پرسن کو جو ہے جنرل پاور آف اٹرنی دے دیتا ہوں، بھائی میں بزی رہ رہا ہوں آپ بیچ لو بول کے. نہیں وہ اس میں کیا رہتا قانون؟ اگر دونوں میں سے کوئی ایک مر گئے تو آٹومیٹک کینسل ہوا تھا جنرل پاور آف اٹرنی. یا تو جی پے دینے والا بھی مر گیا تو کینسل ہوا تھا، جی پے لینے والا بھی اگر مر گیا، دونوں میں سے کوئی بھی ایک مر گئے تو کینسل ہوا تھا وہ جی پے پاور آف اٹرنی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کیا معلوم؟ اپنی پوری کائنات کو نہیں جتنی بھی زمین پہ دکھنی نا تمام کی تمام کو انسان کے مسخر کیا دیا نہ کرا. سب تمام کی تمام چیزیں انسان کے قبضہ قدرت میں دے دیا اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کی پراپرٹی ہے، جی پے ہولڈر ہم آپ کو بنایا، تم یوز کرو، یہ یوز کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو خلیفہ بنایا. نہیں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، جی پے ہولڈر بنایا. جی پے ہولڈر کون ہے؟ یعنی میرا کام انہیں کرنا. میرا کام جی پے ہولڈر کس کو بولتے ہیں؟ میں جو کام کر سکتا ہوں نا وہ کام اب انو کرنا بولے جنرل پاور آف اٹرنی بنا دے. نہیں اس کو جی پے ہولڈر بولتے. نہیں اللہ تعالیٰ تمام کی تمام جتنی بھی ملک دکھ رہی نا تمام کی تمام انسان کے مسخر کر دیا، جی پے ہولڈر بنا دیا. اب جی پے ہولڈر اونر بنتا، جیسا انہیں مر گیا مرتے ہی ایگریمنٹ ختم، پھر واپس اللہ کی پراپرٹی ہو گئی. وہ تو دنیا میں دیکھو جی پے ہولڈر کیسا ہے، اللہ نشانی ہے. یہ میرا کنسٹرکشن سیل پرچیز کا کاروبار ہے، میں اس میں نشانی دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی. نہیں یہ ہر فیلڈ میں ہر شعبے میں اللہ کی نشانیاں، ہر شعبے میں ملیں گی اللہ کی نشانیاں. جو کام ہم کرتے نا اس میں اللہ کی نشانی تلاش کرتے نا. کب تلاش کرتے؟ لا الہ الا اللہ کو جاننا، لا الہ الا اللہ کو یعنی جان کے دیکھنا، شغل میں رہنا، ہمیشہ شغل میں رہنا. جو آنکھ کا ذکر میں ہماری بات ہے کہ آنکھ کا ذکر وہی ہے جب یہ رئیسی کو ہم دنیا میں دیکھ رہے اسی رئیسی کو ہم آخرت میں بھی دیکھنا. جیسا انہیں کچھ لمحے کے لیے دیا، مر گیا، جی ایگریمنٹ کینسل، اب اس کا جی پے ہولڈر کوئی دوسری بنانا پڑتا اس کو. نہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو خلیفہ بنایا اس کا کام کرنے کے لیے. ہم جی پے ہولڈر دے رہی، میری پراپرٹی بیچو، میرا بزنس بڑھاؤ تم لوگ. میں 10 جنوں کو جی پے ہولڈر دیتا ہوں، آپ کو تھوڑی پراپرٹی دیتا ہوں. اب دیکھو جس کا پراپرٹی زیادہ رہتا ہے اکیلے اپنے نام پہ نہیں رکھ سکتا، پراپرٹی قانون بھی نہیں ہے. 10 جنوں کے نام پہ جی پے دے کے رکھنا پڑتا اس کو. نہیں تو کئی کو رکھتا کیونکہ اس کو اس کا کام کرنا ہے، اس کا بزنس بڑھانا ہے. اپنے وہ پراپرٹی کو نہیں، اس کا میرا بزنس ہے بڑھا کے انہیں خود کا فائدہ کر لے رہا، میری ہے سمجھ کے انہیں اپنے اس میں لے رہا، تو پھر میں کیس ڈالتا ہوں، نکالتا ہوں. نہیں کیس ڈالتا ہوں میں اس کے اوپر، کیس ڈال کے وہ واپس لے لیتا ہوں میں. نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو بھی اپنا خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا، تمام کے تمام چیزوں کو اپنے ہمارے انڈر کرا اس کا کام کرنے کے لیے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب کام کیسا اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے نفس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. نہیں اپنے نفس کے لیے، دیکھو اپنے نفس کے لیے بولے تو مجموعہ جمع ہو جاتا. نفس کی بات آتی ہے تو نہیں، خواہشات نفس کی بات آتی ہے تو مجموعہ کا مجموعہ جمع ہو جاتا. نہیں جب تزکیہ نفس کی بات آتی تو پورے کا بات ہے. نہیں نبی کو بھیجا اللہ تعالیٰ تزکیہ نفس کے لیے. نہیں لیکن ہم تزکیہ نفس کے لیے بولتے اب یہ جو ہماری محفل ہے نا، یہ محفل میں جو ابتدائی میں جو آتے ہیں نا سب سے پہلے ان کا تزکیہ نفس ہونا پڑتا. نہیں نفس پاک ہونا پڑتا. نفس پاک ہونا تو یہ لا الہ الا اللہ سمجھ میں آتا. نہیں لیکن نفس پاک کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے ہم.
नफ्स पाक करना है तो तकलीफ तो होंगी ना भाई, नहीं तकलीफ तो होंगी। जब वो जो खेती बाड़ी करते हैं ना, खेती बाड़ी करने के टाइम पे एक अच्छी खासी साफ सुथरी जमीन को वो नागर मार के फला मार के कितना खेती बाड़ी का तजुर्बा हमको मालूम था, हमारा तजुर्बा तो नहीं है। वो जमीन को पहले क्या करते, खोदते, पहले उसको खोद के उसके ऊपर कुछ फिराते, पूरा नरम कर देते पूरी जमीन को, पूरा कितनी तकलीफ होती जमीन को वहाँ पे, पूरी जमीन को यानी उसको अभी काबिल बनाए थे उसको। जाते अगर सखत जमीन में अगर बीज बो झाड़ उठता क्या, देखो नहीं उठता। वैसे जमीनों पे कौन सा झाड़ उठता मालूम? आप एक बार मिसाल दिए थे, जंगली झाड़ कहीं पर भी उठ जाते। जंगली झाड़ है ना, उसके लिए नागर मारने की जरूरत नहीं है। एक बारिश में देखो पूरा हरा हो जाता जंगली झाड़, कोई नागर नहीं मारा, कोई बीज नहीं लगा वहाँ पे, नहीं। जंगली झाड़ जहाँ बोले वहाँ उठ जाते। लेकिन जो असल झाड़ है, फ्रूट्स का है, वो उसके लिए हमको अनाज है, उसके लिए क्या करना पड़ता, उसके पीछे मेहनत करना पड़ता, नागर मारना पड़ता, बीज डालना पड़ता, फिर उसको पानी छोड़ना पड़ता, फिर खाद डालना पड़ता। सब डाले करे तो उसके बाद में हलाल यानी जो खाने की चीज़ है, जो असल चीज़ है, जो मकसद है वो मिलता है हमारे को। जंगली झाड़ को इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो ख्वाहिशात नफ्स है ना, ये खुद ब खुद पैदा हो जाते, इसके ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ख्वाहिशात नफ्स के ऊपर खुद ब खुद नहीं। अब देखो ख्वाहिशात नफ्स में अगर हम पढ़ो, एक के पीछे ख्वाहिशात आते रहते हमारे पास। अब वो ख्वाहिश को छोड़ना है, छोड़ के नफ्सचाही जिंदगी छोड़ के रबचाही जिंदगी अगर करना है तो तकलीफ उठाना पड़ता, नहीं। हम जंगली झाड़ नहीं चाह रहे, हम अच्छे अनाज के झाड़ चाह रहे हैं। अगर हमको अनाज चाहिए तो जमीन को तकलीफ देना ही है, बीज डालना ही है, पानी छोड़ने थे, तो जैसा क्या होता हमारे को फल मिलते। इसीलिए काफिर कहा जाता है उसको। काफिर, किसान को काफिर बोलते अरबी में, किसान को काफिर बोलते। काफिर किसको बोलते मालूम? काफिर किसान को अरबी में काफिर बोलते। काफिर के माने हकीकत को छुपा देने वाले को काफिर बोलते। किसान को अरबी में काफिर क्यों बोलते? उन्हें हकीकत को छुपा देता, उन्हें बीज जो है वो हकीकत है उसको छुपा देता उन्हें, नहीं उसको जी बीज से अनाज है ना, नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो हकीकत को छुपा दे रहे, ख्वाहिश नफ्स को उभार दे रहे। अब काफिर है, मुसलमान है, अल्लाह माफी अल्लाह से यानी ऐसे मुकामात है हमको हमारी हिफाजत करे। तो ख्वाहिश यानी ये क्या क्यों बता रहे हैं कि शिर्क खफी से बचना है हमारे। शिर्क के जरिए से तो सौ बचते हैं, इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिनू बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह ताला ईमान वाले से मुखातिब है, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। अरे ईमान लाओ फिर कौन सा ईमान लाना? ये जो अब हमारा ईमान है ना, ये मुसलमान के घर में पैदा होने से हमारे तस्लीमी ईमान है, ये तस्लीमी ईमान है। इसके लिए पीछे हम कुछ करें नहीं, ये हमारा जंगली झाड़ है। ये हम मुसलमान जो है ना, ये जंगली झाड़ की तरह है, कुछ करें नहीं हम ऑटोमेटिक हम मुसलमान हो गए, नहीं है। अब मुसलमान से मोमिन बनना है तो क्या करना पड़ता हमारे को? दिल पे नागर मारना पड़ता, दिल पे नागर मारना, नागर मार के उसमें खाद डालना, बीज डालना, पानी छोड़ देना उसमें, तो क्या होता? फल देना शुरू करता, उन्हें तकलीफ उठाना पड़ता, नफ्स पे बार डालना पड़ता। तो ये ईमान वालों ईमान लो अल्लाह पर और उसके रसूल पर से मुराद क्या है कि ये तस्लीमी ईमान से तहकीकी ईमान की तरफ आना, तस्दीकी ईमान की तरफ आना हमारा, नहीं। तस्दीकी ईमान के लिए क्या करना पड़ता? तहकीक जरूरी है, नहीं। देखो तस्लीमी ईमान तो हम पैदा हो गए, हम लिखा क्या है वहाँ पे, मेरे को मुसलमान पैदा कर, मुझको हिंदू पैदा कर, मेरे को फला क्रिश्चन पैदा कर, फला कर, नहीं। ये मुक़द्दर से हम अल्लाह के फजल करम से, सबसे पहले अल्लाह का फजल है जो हमको मुसलमान पैदा फरमाया, और हमारे माँ बाप का सदका है जो हमारे माँ बाप मुसलमान थे। ये दोनों के सदक़े में हमको मुसलमानियत मिली। इसमें हमारा क्या है? ये तस्लीमी ईमान है। तो ऐसे तस्लीमी ईमान के लिए अल्लाह ताला फरमा रहा कि ऐ ईमान वालों, अब ईमान लाओ अल्लाह पर उसके रसूल पर। ये तस्लीमी ईमान से आगे बढ़ के तहकीकी ईमान की तरफ आओ, तस्दीक ईमान की तरफ आओ। तस्दीक के लिए तहकीक जरूरी है, तहकीक करे नहीं तक तस्दीक नहीं होती। अल्लाह इलाह है, अल्लाह हाजिर रवा है, मगर नौकरी ने तो कैसा, ये नौकरी ने तो कैसा, ये क्या है? ये मुसलमान है। ये अगर दिल में आ गया ये नौकरी नहीं भी तो कैसा, अल्लाह मालिक है बोल दिया तो ये मोमिन है, अल्लाह मालिक है। तो अपनी हर शय को मौला की मिल्क जानना इतना जल्दी नहीं जान सकते, इतना जल्दी जानना मुश्किल है, क्योंकि ज़मीन को खोदना पड़ता, नहीं पूरी नरम बनाना पड़ता, चिकट रेगड़ के साथ बना देना पड़ता उसको, नहीं नरम, दिल को नरम बनाना पड़ता। बना के उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह का बीज डाल लेते हमारे वो फल देना शुरू करता, जो अल्लाह ताला हल आता, यानी क्या जो अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसाल। देखो अल्लाह ताला झाड़ की मिसाल दिया, देखो अल्लाह ताला झाड़ की मिसाल दिया, अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलीमतन तय्यिबतन कशजरतिन बुरालदा। ये वो पाक दरख्त है जिसकी ज़मीन में यानी
یعنی تزکیہ نفس کرتے 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 ایسا ایمان بیٹھ گیا اس کا. اب تزکیہ نفس ہونے کا جب انہیں ایمان کی بیج ڈال دیں عرش پہ پہنچتا ہوں, وہ علم ہے. یہ علم کے لیے ہم جیسے آج یہ علم حاصل کریں تو اولیاء اللہ کے پاس نہیں جانا, فیضان غوث اعظم نہیں, فلاں فلاں فلاں, یہ سب چیزوں میں ہمیں پڑھنا نہیں ہے. ہمارے کو نہیں, ہمارے کو علم دین حاصل کرنا ہے. اور حق بات یہی ہے کہ فیضان غوث اعظم جو ہے نا, اعتبارات الہ کو جاننے کا نام ہے فیضان غوث اعظم. یعنی اللہ کی ذات, جو گزشتہ ہماری شرک کی تعریف آئی تھی, اللہ کی ذات میں, اللہ کے صفات میں, اللہ کے افعال میں اور اللہ کے آثار میں غیر کو شریک کرنا, مقابل میں یا مماثل میں, یہ شرک ہے. یہ تمام شرکوں سے ہم کو بچنا ہے. یہ وہی شرک ہے. یہ اللہ کی ذات میں اگر شرک ہو رہا تو شرک خفی الاخفا ہے. یہ اللہ کے صفات میں اگر شرک ہو رہا تو یہ شرک خفی ہے, یہ اخفا ہے, شرک اخفا ہے. اللہ کے افعال میں اگر شرک ہو رہا تو یہ خفی شرک ہے. یہ اللہ کے آثار میں اگر شرک ہو رہا نا, یہ کیا ہے, شرک جلی ہے. شرک جلی کیسا ہوا, یہ کھلم کھلا شرک کیسا ہوا. یہ اللہ کے آثار میں, آثار یعنی نشانی کو بولتے, نشانی کو, آثار یعنی نشانی کو بولتے. کائنات میں جو بھی چیز دکھ رہی ہے اللہ کی نشانی ہے. یہ اللہ کی نہیں, اس سے یہ ملک اللہ کی بولنا, اگر یہ ملک میری بولا تو کھلم کھلا شرک ہے. کھلم کھلا شرک ہے. میرا گھر, میری گاڑی, میری بیوی, میرے بچے, میرا فلاں میرا فلاں میرا فلاں بولا تو یہ جو ہے سو شرک ہے. اللہ جب وہاں پہ بلائیں گا نا, جب دھنکیں گا وہاں پہ کوڈر گارڈ میں, کوڈر گارڈ کس کو بولتے ہیں معلوم نا, وہ جیل خانے میں اندر ایک ایسی جل رہی تھی, وہ آپ کو معلوم ہے کوڈر گارڈ, وہ ہم نہیں دیکھ سکتے, وہ جو وہاں پہ مارتے نا, وہ ہم نہیں دیکھ سکتے. کوڈر گارڈ سنے سے ہم دیکھے تو نہیں, حضرت سبلا سنا اکثر بتاتے. کوڈر گارڈ کس کو بولتے ہیں معلوم میاں, وہاں پہ اتنی خطرناک دھلائی ہوتی, اتنی خطرناک دھلائی ہوتی, اگر کوئی باہر کا آدمی وہ کوڈر گارڈ میں اگر چلے گیا, دیکھ لیا تو وہ کیا بولتے ہیں, وہ قانون بدلنا پڑتا. اتنی بری طریقے سے مارتے کوڈر گارڈ میں لے گا, اتنی خطرناک دھلائی ہوتی, کوئی باہر کا آدمی نہیں دیکھ سکتا وہ ویسا خطرناک طریقے سے مارتے کرتے ہو. تو وہ کوڈر گارڈ ہے. تو جب وہ کوڈر گارڈ کا جیل کے اندر رہتا, اندرونی حصے میں رہتا, تو اللہ تعالیٰ کا کوڈر گارڈ خبر ہے, کوئی دیکھ سکتا, خبر کا عالم نہیں دیکھ سکتا. وہاں جو دھنک 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 ہوتی نا, وہاں پہ جب معلوم ہوتا, جب چیخا نکلتے, پکارا ہوتا, تو اس وجہ سے اللہ والے کیا کرتے, مراقبہ بھی دیتے, مراقبہ بھی دیتے. یہ اگر دین حاصل کرنا تو مراقبہ بھی کرنا. مراقبے میں یعنی خبر کا عالم بھی کھلتا. ارے ایسا کیسا کھلتا ہے, خبر کا عالم کیسا دیکھ سکتے خبر کا عالم بھی, کیوں نہیں دیکھ سکتے بھائی, نہیں ثابت ہے خبر کا عالم بھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دیکھے سے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا تھا. کیونکہ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی زمین پہ اتنے شدید ہے, جب خبر میں جب پہنچے آپ تو آپ کا کیا معاملہ ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پہ خبر کر کے دیکھے آپ نے, نہیں, یہ الگ تفصیلی واقعہ ہے. تو ثابت ہے یہ بھی. اور ایک حدیث سے بھی ثابت ہے کہ النوم اخت الموت فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نیند جو ہے نا موت کی چھوٹی بہن ہے. نیند جو ہے اور مرنے والا اور سونے والا دونوں برابر رہتے. اب جس وقت جتنی دیر ہم سوتے نا, ہم اپنے آپ سے غافل رہتے نہ رہتے, غافل رہتے. اس وقت ہم کیا کریں, ہمارے کو نا کتنے کرمٹ لیے, ہمارا ہاتھ کیا کر رہا تھا, ہماری انگلیاں کیا کر رہی, ہمارا معلوم نہیں معلوم. جیسے ہم غافل رہتے نا مرنے کا تو ویسے غافل رہتے, لیکن ہماری نظر ہماری جسم پہ رہتی, نظر پہ ہماری پوری خبر پہ رہتی. ہماری نظر جو زیارت کرنے کے لیے آتے نا, یعنی اصال ثواب کرنے کے لیے, فاتحہ پڑھنے کے لیے آتے نا, ان کو برابر دیکھتے مرحومین, نہیں. اس لیے بار بار جو اپنے والدین ہیں فلاں نہیں خبر پر زیارت ہی کرتے رہنا, وہاں پہ ان کی نظر ہمارے اوپر پڑتی ہے وہاں پر, نہیں. جیسا اب ایک مثال خالی سمجھنے کے لیے, ہم جب خواب کے عالم میں جاتے نا, اب یہ بات آ گئی, وہ بھی عالم سمجھنا ہے ہمارے, آگے چل گیا. اللہ والے کہاں تک لے کے جا کے لائے, دیکھو خبر میں جا کے واپس کوئی بھی نہیں آتے میرے اللہ والے خبر میں بھی لے گئے واپس لائے ہمارے, نہیں الحمدللہ. جس طرح ہم خواب کے عالم میں جو دیکھتے, دیکھو دنیا میں فلاں جگہ چلے آ رہے ہیں, فلاں جگہ چلے آ رہے ہیں, کہاں ہی چلے آتے, ہم نہیں جاتے, نہیں. کسی کو گولیاں مار دیتے, کہیں جنگل میں چلے گئے تو شیر ہمارے پیچھے آ جاتا, کبھی شادی میں مست انجوائے کرتے رہتے, ایک الگ الگ خواب پڑتے رہتے, نہیں. لیکن جب آ کے کوئی دھکا دیے سیکنڈ میں, وہاں پہ واپس آ کے ہم پھر کیا کرتے, اٹھتے, کیا ہوا بھائی, ارے کہیں اٹھائے بھائی. اگر ہم اچھے مرغن غذا کھاتے رہتے نا, چکن کھاتے رہتے, مٹن کھاتے رہتے, فلاں کھاتے رہتے, اگر کوئی آ کے اٹھا دیا, نہیں, اگر کوئی آ کے اٹھا دیا تو فوراً اٹھتے, ارے کہیں کو اٹھائے بھائی, اچھا کھانا چکن کھا رہا تھا میں, مست کھا رہا پینے میں اچھا خوش تھا میں, کہیں کو اٹھائے, خالی پیٹ کے اٹھائے. اگر اس کی جگہ کر کے ہمارے پیچھے شیر لگا رہا, ہم کوئی مصیبت میں رہے یا باڈی میں گر جا رہے ہیں, خواب میں دیکھ رہے ہیں, فلاں دیکھ رہے ہیں, پھر کوئی آ کے اٹھا دے, ارے اچھا کرے بھائی اٹھائے, میں زندہ ہوں, ارے میں شیر کھا لیا سمجھ رہا تھا, میں دوپہر تک نہیں جاتا, وہ نہیں, میں زندہ ہوں, ابھی میں زندہ ہوں, بولتے رہتے. کیسا ہے سیکنڈ میں, کیسا آتے. تو یہ عالم وہی النوم اخت الموت, وہی ہے موت نیند کی
یعنی نیند موت کی چھوٹی بہن ہے. جو نیند کا عالم ہے نا وہی عالم خبر کا ہے. ڈرنا نہیں موت سے ڈرنا. اکثر لوگ موت سے ڈرتے, مر گیا تو کیسا, سوئے تو کیسا ہوتا اپنا, وہی عالم ہے موت کا, اور کچھ بھی نہیں ہے سٹ کے. اصل حساب کے ساتھ تو حشر میں ہوگا ہمارا, جب تک کہ دھنک کوٹر گھاٹ میں دھنکتے رہیں گے جب تک ہمارا نہیں, جب تک ادھر عذاب ہوتے رہیں گا. دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائیں گی اگر ہم ایمان پہ, اگر عمل نہ کریں. اعمال میں ہے, اعمال کی تو وہاں پہ ختم کچھ ہے ہی نہیں. خبر میں اعمال, نماز پڑھا کتنے پڑھا, وہاں حشر میں حساب دینا. فی الوقت تو کھا بولے دیتے ہم غم دیتے, مارا ایسا مار دے پریشان ہو جانا. نماز پڑھانا اچھی بات, نماز کا حساب یہاں نہیں ہے بابا, یہاں پہ صرف ایمان کا حساب ہے. یہاں پہ ایمان ہے, اللہ پالتا ہو کہ ایمان تھا, اللہ پالتا ہو کہ ایمان تو نہیں تھا میرا. میں کیسا پلا بولتا ہوں, میں چھوٹے رہے ماں باپ پالے, بڑا ہوا تو نوکری کر کے پلا, پھر بوڑھا ہوا تو اولاد میرے کو پالی, مر گیا. اللہ کہاں پالا؟ پھر اللہ کو اللہ رب ہے بولا, رب کے معنی پالنے کے آتے ہیں. کیسا پالنا؟ شے ناقص کو الگ ترتیب پرورش کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ رب بولتے. شے ناقص شے نہیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه. ہم شاہدین بولا اللہ تعالیٰ, ہم نے انسان کو یعنی نطفے سے پیدا کرا. وہاں پر کیسا پرورش کرا اللہ تعالیٰ؟ ماں کے پیٹ میں کیسا پرورش کرا؟ نہیں, وہاں پہ پرورش کر سکتا تو یہاں پر پرورش نہیں کر سکتا. ارے حضرت سبلا فرماتے ہمارے دادا پیر, ناریل کا جھاڑ دیکھے تم لوگ, ناریل کا جھاڑ کتنا لمبا رہتا, اتنا خالی پیٹ کے لیے اتنا پریشان ہے. اللہ پالتا کی نہیں پالتا کی, خالی پیٹ کے لیے ہر دن ترقی میں لگا ہے دنیا کی. نہیں, ہر دن اللہ میں کھانا دے رہا, گاڑی دے رہا, گھر دے رہا, بس ہے نا, اور ہونا یہ جاتی نہیں, وہ مرے دن تک جاتی نہیں. جتنا دے رہا آتے رہتا, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا, اللہ کی راہ میں آتے رہنا, ذکر کی محفلوں میں آتے رہنا. اللہ کیسا دیتا دیکھو, ادھر دیکھنا نہیں, ادھر آنکھ بند کر لینا. دنیا آ رہی اچھا آن دو, ہم جمع ہوتے رہتے ادھر, ہم ادھر اندن مانا وہ کام اللہ میاں کا ہے, جمع کرا, لکھپتی بنایا, کروڑپتی بنایا, ارب پتی بنا, ٹھیک بنا جا رہا تو ادھر دیکھنا نہیں, ادھر نظر ڈالنا ہی نہیں. ادھر آ رہا جا رہا رہ رہا کیا کر جا رہے اس میں لگے رہنا, ادھر نقصان ہوتا ہی نہیں. ادھر نہیں ہوتا نقصان, ادھر نقصان نہیں ہوتا. ہمارا بات کیا آ رہی تھی اس پر ختم کرنے کا تھا. ہاں, ناریل کا جھاڑ, ہم جو کھانے کے لیے پریشان ہوتے نا, حضرت فرماتے ناریل کا جھاڑ رہتا 50 فیٹ 100 فیٹ, نہیں کتنے ناریل کا کتنا رہتا. ناریل میں اللہ تعالیٰ پانی دے رہا, کتنے فٹ ہے 50 فٹ 100 فٹ ناریل میں اللہ تعالیٰ پانی دے رہا. ہمارا پیٹ کتنے اوپر ہے زمین سے؟ 2 فٹ 3 فٹ 3.5 فٹ 4 فٹ. نہیں تو اتنی اوپر جب اللہ تعالیٰ پانی دے سکتا تو تیرے پیٹ کو کھانا نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ. نہیں, ارے ایمان لاؤ بولتے اللہ والے ایسے مثالیں دے کے سمجھاتے, ایمان لاؤ, پیٹ کو کھانا اللہ تعالیٰ دیتا ہی دیتا, کیسا بھی دیتا, اس کی فکر نہیں کرنا. نہیں, حکمت برابر اطمینان. اللہ تعالیٰ بولا کاروبار کر تو کاروبار کرنا. سیٹ کو حکم نہیں دیتا, سیٹ حکم نہیں دیتا نوکر جاؤ میں وہ کام کرو, نہیں وہ کام کرو. ارے میں وہ کام تو نہیں کرتا, میں پیسے دے بول تو نہیں تھا, سیٹ کام کر. تو یہ جو کام کرنا ہے تو اللہ کا کیا کام ہو رہا ہے اس میں اللہ کا کیا کام ہو رہا معلوم. ہم جو کام کریں استظار ہے نا, مولا کی قوت سے کام کرو, یہ مولا کا کام ہے, مولا کی قوت. میں اگر سبل ماروں مولا کی قوت سے سبل ماروں, میں پھوڑے سے مٹھی کھینچ رہا ہوں تو مولا کی قوت سے کھینچ رہا ہوں. میں اگر ٹیلر ہوں کپڑے سی رہا ہوں تو یہ ہاتھ جو چل رہا ہے میرا یہ مولا کی قوت سے چل رہا. نہیں, میں جو کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہوں, میں سسٹم پہ کام کر رہا ہوں, میں تو یہ جو انگلیاں چل رہی ہیں کس کی قوت سے چل رہی ہے؟ یہ مولا کی قوت سے چل رہی ہے. اور وہ استظار میں کام کرنا ویسا تھکاوٹ بھی نہ ہوتی. یہ جو انگلیاں ہلنے کی قوت ہے کون دے رہا؟ اللہ تعالیٰ. کیونکہ اللہ تعالیٰ لا نفل فرما دیا قرآن میں, لا قوت الا باللہ بولے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ کہف میں, کوئی قوت نہیں رکھتا سوائے اللہ کے. پھر یہ قوت اگر میری بولے تو شرک نہیں ہو رہا, یہ شرک خفی ہے. میں ٹائپنگ کر رہا ہوں, نہیں میں پروجیکٹ بنا رہا ہوں, میں سبل مار رہا ہوں, میں فلاں کر رہا ہوں, کپڑے میں سی رہا ہوں, شرک خفی ہے. یہ شرک سے بچنا ہے تو لا الہ الا اللہ جاننا پڑتا. تو آج ہم صرف یعنی کلمہ طیبہ کو سمجھے اور دعوتی کلمے کو سمجھے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں یعنی یہ کلمہ طیبہ کو نورانی کلمہ کی امت ہے وہ سمجھیں گے, اور ازلی کلمہ کی امت ہے اس کو تفصیل سے سمجھیں گے. یہ سمجھنے کے بعد میں انشاءاللہ آگے اور مزید سمجھ کریں گے, کیونکہ کلمے کو سمجھنا نہیں, اتنی باریک کلمہ ہے. اگر اللہ کی دعوت ہی نہیں سمجھیں گے تو کیسا, نہیں نقصان ہی ہے, دھنکتے بھی وہاں پہ کئی بات. لہٰذا آج کے تو اتنا ہی رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا. معاف کرنا ہے.